بقدری معلوم، بقدری معلوم، اتنی مقدار میں مقرر ہے، مقدار اس کو معلوم ہے، انسان کو معلوم نہیں ہے۔ کتنے خزانے رکھے ہیں انسان کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ ہی دھات پہ انسان نے پتہ لگایا ہے نا، کچھ دھات کا پتہ لگا لیا ہے۔ کتنی دھاتیں ابھی ہیں افغانستان کی پہاڑیوں میں یا سعودی عرب کی پہاڑیوں میں یا سمندر کے تہوں میں، کیا کیا خزانے اللہ نے رکھے ہیں، سب کو معلوم ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ اسی بقدر میں اسی کو معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ البتہ انسان جب ترقی کرے گا، معلومات میں اضافہ اس کو ہوگا، تب وہ خزانے دھیرے دھیرے کیا ہوں گے؟ نکلیں گے، جس کی ضرورت پڑے گی انسان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیٹرول تھا کہ نہیں تھا؟ نکلا نہیں تھا، خزانہ برآمد نہیں ہوا تھا، اللہ نے رکھا تھا، لیکن اگر اس وقت پیٹرول کیا کرتے، اونٹ کو پلاتے کیا کرتے؟ تو بے پناہ خزانے ہیں۔ اب دیکھیے وہاں بتاتے ہیں کیا کیا اس وہاں کے جو ہے افغانستان کی پہاڑیوں میں کیا کیا ہے خزانے، بولیے، ہے نا؟ اور مرچ بچاؤ کو نہیں معلوم ہے کیا ہے وہ، بابا اس پر حملے ہو رہے ہیں، بابا حملے ہو رہے ہیں، اور کیا کیا خزانے، وقت آئے گا وہ نکالیں گے اپنا خزانہ، وقت آئے گا ضرورت پڑے گی تو نکالیں گے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خزانے کتنے، انسان جو ہے اب بتائیے سورہ اس میں حامیم سجدہ میں آئے گا کہ انسان جو کیوں جو ہے کنٹرول کر رہا ہے آبادی پر۔ ارے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزی جو انسانوں کی روزی قیامت تک آنے والوں کے لیے، چاہے جانور ہو یا انسان ہو، سب کے لیے اس میں مبارک فیہا وقدر فیہا اقواتہا، اللہ نے برکتیں رکھی ہیں زمین میں، وقدر فیہا اقواتہا، اور انسان کے سارے جو قیامت تک کے لیے انسان جو آئیں گے اس کی روزی رکھی گئی ہے اس میں۔ اب لوگ جو ہے نہیں تو ان آیات میں دیکھیے بڑے ہی اجمال کے ساتھ، تھوڑا تفصیل نہیں، اشارات کر دیے گئے ہیں، ہر شے ہم نے رکھ دی ہے دنیا میں اس زمین کے اندر۔ اور چلیے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ۔ چلیے ترجمہ یہاں پر ایک لطیف نقطہ یہ ہے کہ یہ جو دہریے جو اپنے کیلکولیشن کر کے بتاتے آبادی اتنی بڑھ گئی تو بھوک مری ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، سب بکواس۔ وہی نے بتایا ہے، وہی بتایا۔ سوال للسائلین، وہاں وقدر فی اقواتہا فی اربعۃ ایام، سوال للسائلین، یہ خزانہ مستقل ہے، کس کے لیے ہے؟ سائلین مانے نہ مانگنے والوں کے، مانگنے سے مراد کیا ہے؟ نہیں پہلے اس لفظ پر چلیے، سوال للسائلین، طلب کرنے والا، طلب سے مراد کیا ہے؟ طلب سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے جا کہا ہم نے اس میں برکتیں رکھی ہیں، قیامت تک کے لیے اس میں ہم نے روزیاں رکھ دی ہیں، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی، سب کا بندوبست ہم نے قیامت تک جو انسان پیدا ہوں گے ان سب کے لیے اسے بندوبست کر دیا ہے، سوا برابر ہے۔ للسائلین، سائلین کے معنی دیکھیے ایک چیز ہے، آپ پہلے سمجھ لیجئے اس کو، یہ قرآن مجید سوال ہے، اس کو سوال کرنا آتا ہے۔ سوال دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو سوال ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ طلب کرنا، انسان اپنی زبان سے طلب کرتا ہے، وہ بھی سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان کی فطرت پکارتی ہے، فطرت سوالی ہے، فطرت پکارتی۔ تو اب جیسے قرآن مجید نے کہا ہے نا سورہ ابراہیم سے پہلے والی جو سورہ ہے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اے انسانوں تم کو اللہ نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا۔ کیا مانگا تھا انسان نے؟ ہم نے زمین مانگی تھی کیا؟ ہم نے پانی مانگا تھا؟ ہم نے گرمی مانگی تھی؟ یہ تو کچھ نہیں مانگا ہم نے، زبان سے ہم نے مانگا تھا نا، کس سے مانگا تھا؟ مانگا تھا ہم نے کس سے؟ فطرت، ہماری فطرت نے مانگا تھا۔ انسان کی فطرت کے جتنے تقاضے ہو سکتے ہیں قیامت تک کے لیے سب زمین میں مدفون ہیں۔ وہ تو کمیونسٹ ہے، یہ دوسرے لوگ جو ہیں یہ تو عجیب و غریب ہے، اور کمیونسٹ ہی نہیں، یہ جو بتائیے
آج آبادی پر کنٹرول کی باتیں کرتے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہی کھلا رہے ہیں، یہ نہیں کھلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ یہ ہے کہ جو اگر بھوک مری ہے، افلاس اگر ہے، آبادی کی زیادتی کی وجہ سے ہرگز نہیں ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ ناانصافی ہے، ناانصافی ہے۔ انسان ظالم بن گیا ہے، ایک ظالمانہ نظام نافذ ہے دنیا میں۔ یہ ظالمانہ نظام کا جب تک خاتمہ نہیں ہوگا اس وقت تک انصاف کم نہیں ہو سکتا۔ اور ظالمانہ نظام کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ قرآن تعلیمات، یہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید ظالمانہ نظام کو خاتمے کے لیے آیا ہے۔ ظلم نہیں چلے گا، انصاف ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے۔ تو انسانی سماج اگر جو ہے ظلم بربریت کا شکار ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، ناانصافی انسان کر رہا ہے، اور یہ ناانصافی زیادہ دنوں تک نہیں چل سکتی۔ انشاءاللہ زیادہ دنوں تک یہ ناانصافی نہیں چل سکتی۔ یہ انصاف مل کر رہے گا انسانوں کا، اور یہ جو ایسے نہیں ہوگا، لوگ اٹھیں گے لوگ انشاءاللہ، اور یہ تبدیلی آ کر رہے گی۔ چلیے آگے۔ بارہ اور ہوا کو ہم ہی بیچتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں، اور اس دولت کے خزانے دار تم ہی ہو۔ اب آپ دیکھیے کتنی حکمت کی باتیں، سب عقلی دلائل دے رہا ہے، عقلی دلائل، سب عقلی دلائل ہیں۔ قرآن مجید عقل کو مخاطب کرتا ہے اور پھر عقل کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے، پہلے عقل کو مخاطب بناتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، غور فرمائیے کس انداز سے وہ عقل کو مخاطب بنا رہا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ لواقع کے معنی کیا ہے؟ لواقع کے معنی بولیے ذرا سا، لواقع کس کو بولیں گے؟ لواقع کے معنی دیکھیے، لواقع ہواؤں کو بولتے ہیں۔ لواقع پھر وہ جو ہے وہ نر کو مادہ سے جوڑتی ہیں ہوائیں، وہ جی جو پھولوں میں ہوتا ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ ہوائیں بھیجا، اگر ہوائیں نہ چلیں تو غلے نہیں ہو سکتے، درختوں میں پھل نہیں آ سکتے۔ جو لالہاتی فصل ہم دیکھتے ہیں وہ ہواؤں کا کرشمہ ہے، اور ہوائیں اللہ کا کرشمہ ہیں، قدرت کا کرشمہ اللہ کے ہیں۔ اگر ہوائیں نہ چلتی تو غلہ ایک بھی نہیں مل سکتا ہے۔ ہوائیں لے جاتی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس میں باراوری کام دیتی ہیں ہوائیں۔ اگر یہ وہ نہ ہو تو جو جراثیم ہوتے ہیں جی ہوا کے ذریعے پہنچتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد وہ تلقیح ہوتی ہے، اس کے بعد پھل آتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لواقع۔ اور پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اور آگے کیا ہے بھائی؟ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر کیا ہے کہ آسمان سے پانی برساتا ہے۔ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، ہم پانی برساتے ہیں، پھر تم کو کیا کرتے ہیں؟ سیراب کرتے ہیں۔ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور تم اب چلیے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، تم نہیں اسٹور کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ بارش ہوتی ہے، دیکھتے ہیں آپ، خوب بارش ہوتی ہے، پھر بارش ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ پانی رہتا ہے کیا؟ نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ پانی بھاپ بن کر اڑتا ہے، اور کچھ پانی زمین تہنشین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو ہم لیتے ہیں کنویں کے ذریعے، بور کے ذریعے لیتے ہیں، حاصل کرتے ہیں۔ تو وہی کہہ رہا وَمَا أَنْتُمْ بِخَازِنِينَ، تم جمع نہیں کرتے ہو، جمع کرنے والے ہم ہی ہیں۔ اور تم دیکھو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے جب بارش نہیں ہوتی اور پانی تہنشین ہو جاتا ہے، پھر تمہارے بس میں نہیں ہوتی کہ پانی تم لاؤ۔ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتکم بماء معین، جب پانی تہنشین ہو جاتا ہے تمہارے بس میں نہیں ہوتی کہ پانی لے آؤ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے قدرت کے جلوے ہیں، اس کی حکمت ہے، اس کی حاکمیت ہے، اس کی فرما روائی سب پر ہے۔ تو اب یہ سب معجزات نہیں ہیں کیا؟ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ اور تم کہتے ہو معجزہ لاؤ۔ قرآن مجید پہ غور نہیں کر رہے ہو،
اور کہتے معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ. یہ سب چیزیں تو معجزے کی ہیں. سب پانی دیکھو کہاں چلا جاتا ہے، سب معجزات تم دیکھ رہے ہو. یہ دنیا بھی بالکل یہ زمین جو ہے خشک رہتی ہے اور بارش ہوتی، معجزہ نہیں نظر آتا تم کو. پتیاں اگاتی ہیں، ایک ایک پتی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوہ ہے. ایک ایک پتی، ایک پتی تم نہیں پیدا کر سکتے. تم کہتے ہو کہ ہم قرآن مجید کو نہیں مانیں گے، رسول کو نہیں مانیں گے جب تک معجزہ نہ دکھا دے رسول. ارے معجزات تو ہے، کائنات کا ہر چپا ہر گوشہ معجزات سے بھرا ہوا ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پتا پتا ایک ایک فرد. ہمارا وہ حضرت وہ حافظ شیرازی نے کہا ہے نا، برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. ایک ایک پتی اللہ کی معرفت کا ایک خزانہ رکھتی ہے اپنے اندر. معجزہ ہے معجزہ. اور تم کہتے معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ معجزہ لاؤ تب ہم قرآن مجید کو مانیں گے. ارے معجزہ تو بکھرا پڑا ہے. چلیے آگے چلیے. زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں. ہاں، وَنَحْنُ وَعَدْ زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں. یہ بھی نہیں تمہیں سمجھ میں آتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ. تم سمجھتے ہو کہ زندگی موت کے تم ٹھیکیدار ہو؟ نہیں، کوئی نہیں. زندگی اور موت ہم ہی دیتے ہیں. ہم جس کو چاہتے ہیں وہی زندہ رہے گا، اور جس کو چاہیں گے وہی یہاں چلتا ہو جائے گا. تم سمجھتے ہو کہ زندگی اور موت کے تم ٹھیکیدار ہو. زندگی اس کو ملے گی جس کو تم دو گے، ایسا نہیں ہے. آج جو لوگ ہیں ستائے جا رہے ہیں، یقیناً مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، گرم ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے، انگاروں پر ان کو لٹایا جا رہا ہے. اور تم سمجھتے ہو کہ زندگی کا خاتمہ تم کر دو گے. زندگی کے مالک تم نہیں ہو. یہ زمین پہ کون رہے گا؟ یہ زمین ملکیت ہماری ہے، تمہاری نہیں ہے. اِنَّا نَحْنُ نَرْثُ مَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. تو اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. آپ کو معلوم ہے ان کو بھی یہ شبہ تھا، یہود کو بھی. وہ کہتے تھے کہ اگر پیغمبر آتا تو ہم میں آنا چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ مالک ملک وہ ہیں. اسے کہا قُلِ اللَّهُ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. ایک امت کو زندہ کرتا ہے، بام عروج پہ پہنچاتا ہے، دوسری امت کو نیچے کر دیتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ جو مختصر سا یہ گروہ ہے، یہ گروہ ہے، اس کو اٹھا کر رہے گا، وہ بلند کر کے رہے گا. اور سارے لوگ جو مخالفین ہیں وہ جھک جائیں گے، کیونکہ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، انسان نہیں ہے. چلیے آگے. اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو کر گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. جی. یقیناً تمہارا رب سب کو اکٹھا کرے گا. وہ حکیم بھی ہے اور حلیم بھی. حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے. اکٹھا کر کے رہے گا کیونکہ وہ حکیم ہے، علیم ہے. حکیم کیا مطلب؟ حکمت والا. حکمت سے مراد اس نے زمین کو پیدا کیا، کائنات کو پیدا کیا، حکمت کے تحت پیدا کیا. حکمت کے تحت پیدا کیا مطلب؟ دیکھیے کبھی کہتا ہے بالحکمت کہتا ہے، کبھی کہتا ہے بالحق. ہم نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، حق کے ساتھ پیدا کیا زمین کو، آسمان کو، پوری کائنات کو. کیا مشکل سمجھتے ہیں کہ وہ ناحق پیدا کیا گیا؟ کہتا ہے نا حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ حکیم ہے. اب دیکھیے آخر وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ مِنْهُ حَكِيمٌ. اور تیرا رب جمع کر کے رہے گا، حکیم ہے، علیم ہے. حکیم ہے تو جمع کرے گا. کیوں جمع کرے گا؟ شیراز صاحب کیوں جمع کرے گا؟ اگر قیامت نہ ہوگی، حساب کتاب نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نہ حکیم ہے نہ علیم ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کا آنا اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس کے علم کا تقاضا ہے.
حکیم کے اصلی معنی کیا ہوں گے بتائیے ذرا سا. حکیم کے معنی نہیں حکیم کے معنی آپ بتائیے تو پھر واضح ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے قیامت کا استدلال کیا ہے, قیامت کا استدلال کر رہا ہے قیامت پر, اور اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں بیان کی اس نے. جمع کرنا. تو حکیم کی صفت جو ہے کیوں لائی گئی ہے؟ پہلے ان ربک یحشرہم انہ حکیم علیم. اب دیکھیے اگر قیامت نہیں ہوگی اور لوگوں کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں ملے گا, جو ظالم اور مظلوم دونوں کو, جو مظلوم کو کی دادرسی نہیں ہوگی اور ظالموں کو پکڑا نہیں جائے گا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ حکیم نہیں ہے. اللہ حکیم ہے اور ہر ایک کے عمل کو جانتا ہے, لہذا ہر مستحق کو اس کے استحقاق کے مطابق بدلہ دے گا. ضروری ہے کہ قیامت آئے. قیامت اگر نہیں آئے گی تو پھر کیا ہے؟ اللہ حکیم نہیں ہے. اللہ حکیم نہیں, یوں ہی نہیں پیدا کیا. دنیا کو پیدا کے حکمت کے تحت پیدا کیا ہے, غایت کے تحت پیدا کیا, مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. اگر قیامت نہیں آئے گی تو پھر ظالم مظلوم دونوں برابر ہو جائیں گے. تو اسے کہا تھا فنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین کی طرح سے کر دیں گے کیا؟ اگر قیامت نہیں ہوگی تو مسلم مجرم, کافر مومن, ظالم مظلوم دونوں برابر ہو جائیں گے. اس کا ان ربک یحشرہم انہ حکیم علیم, حکیم ہے, ہر ایک کی استحقاق کے مطابق بدلہ دے کر رہے گا. اگر قیامت نہیں ہوگی تو پھر اللہ حکیم نہیں, اللہ دانا نہیں. ایک حساب رکھ رہا ہے, وہ حساب رکھ رہا ہے. جب ایک رجسٹر پر جو اعمال, ہر فرد کا اعمال جو درج ہو رہا ہے, فرشتے لکھ رہے ہیں, نام اعمال جو تیار ہو رہا ہے, ایک پورا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے, تو اگر حساب نہ ہوگا تو یہ سب ریکارڈ تیار کرنا کیا ہے؟ بے معنی, فضول ہے. اللہ فضول کام نہیں کر سکتا, فضول کام کر ہی نہیں سکتا, وہ علیم ہے. جب ریکارڈ لکھ رہا ہے تو ایک دن آئے گا کہ بدلہ دے گا. جیسے کالج میں حاضری ہوتی ہے نا, فیصد حاضری, اگر جو ہے فیصد حاضری ہے, ریکارڈ رکھا جا رہا ہے, آخر میں آ کر کہہ دیا جائے کہ وہ سب پاس کر دیے, جب سب امتحان میں بیٹھ جائیں گے تو بتائیے وہ کوئی انتظام صحیح ہے, منتظم صحیح ہوگا؟ پرنسپل صحیح کہا جائے گا اس کو؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. ارے تو لاپرواہ آدمی کہ سب کو اس نے چھوٹ دے دی ہے. جو جس کی 100% حاضر وہ بھی, اور جو کبھی نہیں گیا سب پاس ہو گئے, سب امتحان میں بیٹھ جائیں گے. تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. حکیم علیم ہے, اس وجہ سے ایک کو جمع کرے گا. چلیے آگے. اب آگے پڑھیے, آپ وہاں تک پڑھ دیجئے. یہ شیطان کا ذکر ہے, اس پہ ایک اکٹھا گفتگو کریں گے ہم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ, کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے, اور اس سے پہلے جنوں کو ہم نے آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشیر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اس سے پورا بنا چکوں اور جس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم ان سب کے آگے سجدے میں گر جانا. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا, اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدے کرنے والوں کے ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا میرا کام نہیں ہے کہ میں ایسے بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا. چلیے آگے, چلیے چلتے رہیے آپ. رب نے فرمایا اچھا تو نکل جا یہاں سے, کیونکہ تو مردود ہے اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا میرے رب یہ بات ہے تو مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دیں جب سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس دن کا ہمیں معلوم ہے. وہ بولا میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا اسی طرح میں اب زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکا دوں گا.
سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو، اور فرمایا یہ راستہ ہے سیدھا، مجھ تک پہنچاتا ہے۔ بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا کچھ بس نہ چلے گا، تیرا پھر بس صرف ان کے بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کرتے ہیں، اور ان سب کے لیے جہنم کی بس اب دیکھیے یہاں یہ اب سوال پیدا ہوگا کہ سورہ میں یہ ابلیس کا تذکرہ کیوں ہوا، تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ بولیے ذرا سا جواب دیجئے، ابلیس کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے یہاں؟ ہاں بولیے ذرا سا، ابلیس کا تذکرہ کس پہلو سے ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں نہیں مان رہے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، مجنوں دیوانہ کہتے ہیں، معجزات کے طلبگار ہیں، اور کہتے ہیں کیا اسی کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ اس کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کے اسباب میں سے کیا ہیں؟ مشرکین کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ مشرکین سمجھ رہے ہیں کہ مشرکین کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ہم اچھے ہیں ان سے، کس سے؟ نبی سے۔ نبی کمتر ہے، نبی حقیر ہے، اور یہ کیسے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے؟ ہماری رہنمائی کے فرشتے آنا چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے فرشتے آتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے فرشتے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ کبر میں مبتلا ہیں، غرور میں مبتلا ہیں، گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ اور گھمنڈ کیوں ہے، کبر کیوں ہے، غرور کیوں ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دولت ہے ان کے پاس۔ جیسے دیکھا ہمارے شہر میں دولت کی وجہ سے وہ کبر میں مبتلا ہو گئے، غرور میں مبتلا ہو گئے، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت آدم کے سامنے سجدہ نہیں کیا اس نے، ابلیس نے۔ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کون سی چیز تھی سجدہ نہ کرنے پر آمادہ کیا اس کو؟ تکبر، غرور، گھمنڈ۔ تو یہ قصہ پیش کر کے قرآن مجید ان کو سمجھا رہا، تنبیہ کر رہا ہے کہ تمہاری روش بالکل ابلیس جیسی ہے۔ اس نے بھی کہا تھا، دیکھیے وہاں ہے نا، کہا تھا کہ وہ یہاں جو تو نہیں دوسرے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے چونکہ اس کو مٹی سے پیدا کیا اور ہم کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ مٹی سے بہتر، حالانکہ کوئی دلیل نہیں دی اس نے کہ آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے، دلیل نہیں ہے اس کے پاس، لیکن وہ یہی کہہ رہا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے، اس وجہ سے ہم اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہو سکتے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم مسجود ملائک ہو، تو معاملی ہستی تمہاری نہیں ہے، اور یہ آدم، یہ انسان معاملی ہستی نہیں ہے انسان کی، یہ انسان معمولی ہستی نہیں ہے، انسان غیر معمولی ہستی ہے، کیونکہ یہ انسان مسجود ملائک ہے۔ سجدہ کیا ہے فرشتوں نے آدم کے سامنے، اور دیکھیے جس انداز کا رہا ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو اس کے نوک پر درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، اس کے سامنے سجدہ کرو، جھک جاؤ۔ تو گویا کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے جان ڈالی ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک چیز ہے، خاص بات پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو پیدا کیا ہے نا، جانوروں میں روح ہے کہ نہیں؟ اس میں بھی روح ہے، پیڑ پودوں میں روح ہے، درختوں میں روح ہے، ہر چیز میں روح ہے، لیکن جتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اتنے اہتمام سے جانوروں کو پیدا کیا ہے کیا؟ نہ۔ یہ بھائی اس میں تو دو راہیں کہا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اپنی قوت سے پیدا کیا، بِأَيْدٍ کا لفظ ہے، ہم نے آسمان کو بنایا ہے بِأَيْدٍ، لیکن یہاں کہہ رہا ہے کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں وہاں وہ سورہ صاد میں، جب میں اپنے دونوں ہاتھ سے بنا اس کو، دونوں ہاتھوں سے، بِيَدَيَّ، بناؤ اس کو، اور پھر اس میں روح پھونکوں، تو پھر کیا کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو گویا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے،
عظیم ترین مخلوق ہے، یہ غیر معمولی مخلوق ہے۔ دنیا میں اس کو کیا بنایا گیا تھا؟ خلیفہ بنایا گیا تھا، خلیفہ ہے، تاج خلافت اس کے سر پر رکھا گیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ابلیس نے چیلنج کیا تھا کہ اس کے تاج خلافت اس کے سر سے اتار پھینکوں گا میں، دائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، میں آگے اس کو بہکا دوں گا اور میں ثابت کر دوں گا کہ تیرے تاج خلافت کا مستحق نہیں ہے۔ مشرکین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ شیطان کی بقا، شیطان ازلی دشمن ہے۔ یہ قرآن مجید آیا ہے، اس لیے آیا ہے تاکہ دنیا کا امام بن جاؤ تم، دنیا کی پیشوائی تمہیں ملنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم جو ہے، تم ایک کلمہ کہہ لو، سارا عرب تمہارا مطیع ہو جائے گا، یہی کہا ہے نا، سارے عرب تمہاری اطاعت کریں گے۔ ایک کلمہ ہے، یہ قرآن مجید کی تم اطاعت کر لو، خدائی تمہیں ملنے والی، یہ دنیا کا اقدار ملنے والا ہے، یہ معمولی چیز نہیں۔ تاج خلافت رکھا گیا تمہارے سر پر، خلیفہ تم بنو گے، دنیا کی امامت کرو گے، دنیا کی پیشوائی کرو گے۔ یہ جو ہے یہود و نصارہ تھے، انہوں نے امامت کا حق نہیں ادا کیا، ان کو معزول کر دیا گیا، اب تم کو امام بنایا جا رہا ہے۔ یہ کتاب تمہاری امامت، تمہاری عروج، تمہاری بلندی کا ذریعہ ہے، اس پر ایمان لاؤ، معجزہ کے طرفگار ہو۔ یہ شیطان نے تم کو بہکایا تھا، تو آدم کو بہکایا تھا، یہ شیطان تم کو بہکا رہا ہے، شیطان کے چنگل میں نہ پڑو۔ اس وجہ سے حضرت آدم اور پھر شیطان کے یہاں ذکر کیا ہے، ان کی فہمائش کے لیے کہ تمہاری نکیل شیطان کے ہاتھ میں ہے، اور شیطان تم جانتے ہو تمہارا ازلی ابدی دشمن ہے، اس سے تم پناہ مانگو۔ انہی آیات پر آج میں اپنا درس ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ ہم کو آپ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، عمل کریں، دنیا کے سامنے اس کے پیغام کو پیش کریں۔ دنیا پیاسی ہے، دنیا ضرورت مند ہے، دنیا کا جو فساد ہے اس قرآن مجید کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پے کر ہم بن جائیں، یہ خزانہ ہمارے پاس ہے، اس کو لٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔